ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ کل میں نے مرزا محمد رفیع سودا کی قصیدہ نگاری پر جو گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں سودا کی سوانحی صورتحال اور ان کے عہد کے سیاسی، سماجی، معاشرتی حالات پر روشنی ڈالی تھی، اور آج اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے سودا کی قصیدہ نگاری اور ان کی ہج و نگاری پر گفتگو کرنی ہے۔ عرض کیا تھا میں نے کل کہ سودا نے جملہ اصناف شاعری میں طبع آزمائی کی۔ تمام اصناف شاعری میں طبع آزمائی کرنے کے باوجود قصیدہ اور ہجو اور اردو مرثیہ، یہ تین اصناف وہ ہیں جن کی تاریخ سودا کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ سودا کی مرثیہ نگاری پر میں نے جب مرثیے کے آغاز و ارتقاء پر گفتگو کر رہا تھا تو میں نے تفصیل سے اظہار خیال کیا تھا، میں اسے دہرا کے یہاں آپ کا وقت صرف نہیں کرنا چاہتا۔ اس وقت صرف سودا کی قصیدہ نگاری اور ان کی ہجویات کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ سودا اردو کے پہلے ایسے قصیدہ نگار ہیں جن کے قصیدے زمانے کے سرد و گرم کے اثر سے محفوظ ہیں۔ انہوں نے فارسی قصیدوں کا بنظر غیر مطالعہ کیا تھا اور بعض فارسی قصائد کا جواب بھی تحریر کیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے مقامات پر سودا فارسی شعراء پر سبقت بھی حاصل کر گئے ہیں۔ قدرت اللہ شوق کے مطابق سودا نے خاقانیوں عرفی کو قصیدہ نگاری میں پس پش ڈال دیا، اور غلام حمدانی مصحفی نے لکھا ہے کہ سودا قصیدہ نگاری کے فن میں انوری کے ہم پلہ تھے۔ سودا نے اس فن میں کامیابی اس بنا پر حاصل کی کہ ان کی طبیعت میں شگفتگی اور دل میں جوش و جذبات کا وفور تھا۔ زبان و بیان پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا، جن سے قصیدے کے میدان میں سودا نے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ سودا نے قصیدوں کا جو ذخیرہ اپنی یادگار کے طور پر چھوڑا ہے، ہم ان کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصے میں وہ قصائد رکھے جا سکتے ہیں جو انہوں نے بزرگان دین، ائمہ معصومین اور انبیاء و مرسلین کی مدح میں کہے ہیں۔ یہ قصیدے سودا نے رسمی طور پر نہیں کہے ہیں، ان میں ان کے جذبہ عقیدت و خلوص کی نہایت گہری چھاپ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوسرے حصے میں سودا کے وہ قصیدے شامل ہیں جو انہوں نے اپنے دنیاوی سرپرستوں، مربیوں، امراء و رؤساء، سلاطین و نوابین کی مدح میں لکھے ہیں، جن کا میں نے گزشتہ لیکچر میں ذکر بھی کیا تھا۔ قصیدے کا ابتدائی جز تشبیب کہلاتا ہے، جس کی روح مطلع ہے۔ شیخ چاند کے مطابق خیال کی ندرت، بیان کی جدت، زبان کی شگفتگی اور برجستگی اگر مطلع میں نہ ہو تو وہ کامیاب نہیں سمجھا جاتا۔ سودا نے ان تمام پہلوؤں کا بدرجہ اتم اپنی قصیدہ نگاری میں خیال رکھا ہے۔ آپ ان کے کچھ مطلع ملاحظہ فرمائیں۔ صباح عید ہے اور یہ سخن ہے شہرہ عام، حلال دختر زر بے نکاح و روزہ حرام۔ یا ان کا یہ مطلع کہ سوائے خاک نہ کھینچوں گا منت دستار، کہ سرنوشت لکھی ہے میری بخط غبار۔ اور اب ان کا یہ مطلب بھی دیکھیں کہ برج حمل میں بیٹھ کے خاور کا تاجدار، کھینچے ہے اب خزاں پا صفے لشکر بہار۔ یا جو قصیدہ آپ کے نصاب میں داخل ہے، اس کا مطلب دیکھیں، اٹھ گیا بہمن و دے سے چمنستاں کا عمل، تیغ اردی نے کیا ملک خزاں مستاصل۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سودا قصیدوں میں مطلع سے ہی آپ کی پوری توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتے ہیں۔
सौदा ने कसीदे में जो तशबीब का हिस्सा है उसमें मौज़ूआत की सतह पर जिस वसअत व तनव्वुर का मुज़ाहरा किया है वो उन्हीं का हिस्सा है। उन्होंने अपने कसीदों की तशबीब में फ़ख्र व ताल्ली, फ़लसफ़ा व अखलाक, कैफियत बहार, मामलात हुस्न व इश्क, शिकवे रोज़गार के अलावा भी मुख्तलिफ मौज़ूआत व मज़ामीन दाखिल करके कसीदे के दामन में वुसअत पैदा की है। सौदा ने आसिफुद्दौला की मदह में एक कसीदा कहा जिसकी तशबीब में ख्वाब के आलम में खुशी को मुजस्सम करके पेश किया, और ख्वाब के आलम में खुशी को मुजस्सम करके पेश करते हुए सौदा ने सवालो जवाब का अंदाज इख्तियार किया। इस सवालो जवाब के अंदाज ने उनके इस कसीदे में ड्रामाई कैफियत पैदा की। सौदा ने एक दूसरी जगह अपने कसीदे में अक्ल और हिर्स को मुजस्सम मानकर इनकी खूबियों और खामियों की निशानदही की, और इन खूबियों और खामियों की निशानदही करते हुए उनसे मिलने वाले पंदो नसाए को मकालमाती अंदाज में पेश करके यहां भी एक ड्रामाई कैफियत पैदा करने की कोशिश की। सौदा ने अपने बास कसायद की तशबीब में गज़ल को दाखिल करके हुस्न व इश्क के बयान से तशबीब के लुत्फ को दुबाला करने की भी कोशिश की। मदहिया कसीदे में हजों की गुंजाइश बहुत कम होती है, मगर सौदा ने फ़ख्र व ताल्ली के साथ साथ अपने हरीफों पर वार करके मदहिया कसीदे में हज के लिए गुंजाइश पैदा की। सौदा के बास कसायद खिताबिया अंदाज के हैं। तशबीब व मदह के मौजू में रब्त पैदा करने के लिए ये ज़रूरी है कि कसीदे का जुज़ गुरेज ऐसा हो कि सामे या कारी को मौजू की तब्दीली का एहसास ही पैदा न हो, और ये उसी सूरत में हो सकता है जब तशबीब व मदह के बेजोड़ मौजूआत में जोड़ इस तरह लगाया जाए कि सामे या कारी को ये मालूम हो कि शायर की बात से बात पैदा हो गई है। सौदा इस नुक्ते से बखूबी वाकिफ थे, जब ही तो वो तशबीब को मदह के मौजू से इस तरह मरबूत कर देते हैं कि कारी या सामे को मौजू की तब्दीली का एहसास ही नहीं होता। गुरेज के बाद मदह ही कसीदे का मरकजी और बुनियादी हिस्सा है। शायर कसीदा कहता ही ममदू की मधोसना के लिए है, लिहाजा उसे आला से आला बनाने के लिए वो अपना सारा जोर तखय्युल इसी पर सर्फ करता है और मुबालगे में गुलू की मंजिल तक पहुंच जाता है। मगर मुबालगे पर तनकीद करने से कबल हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि मदह का हक बगैर मुबालगे के मुमकिन ही नहीं। सौदा ने बुजुर्गान दीन और अइम्मा मासूमीन की मदह में जो कसीदे लिखे हैं उनमें वो तमाम औसाफ बयान किए हैं जो बुजुर्गान दीन और अइम्मा मासूमीन की शान के ऐन मुताबिक हैं। दुनियावी उमरा और रोसा की मदह के बयान में भी उन्होंने मुबालगे में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, लेकिन यह मुबालगा इसलिए नागवार नहीं गुजरता कि हम फारसी कसीदा निगारों की मुबालगा आराई से काफी हद तक वाकिफ हैं। फन्नी एतबार से कसीदे का आखिरी हिस्सा दुआ व मुद्दुआ है। यहां भी सौदा ने अपने कमाल फन का मुजाहरा किया है। उन्होंने अर्ज़े मुद्दुआ में इस अम्र का ख्याल रखा है कि गुजारिशात बारे खातिर न बनने पाएं। सरफराजुद्दौला के कसीदे में सौदा इस तरह अर्ज़े मुद्दुआ करते हैं कि मुझे आपके कदमों में जगह मिल जाए, मेरे लिए बस यही काफी है, और ये कहकर पसे पर्दा वो सभी कुछ कह जाते हैं। मुझे तो गोशे खातिर में अपने दे जागह कि ता बसर करूं लैलो नहार बा आराम। तो आपने देखा कि उन्होंने सरफराजुद्दौला के सामने अपना अर्ज़ मुद्दुआ किस खूबसूरती से रखा है। अरबी शुअरा के कसायद में हजों को के पहलू को भी निहायत अहमियत हासिल रही है। अरबों ने अपने कसायद में अपने मुखालिफ कबीलों की अखलाकी खामियों और कमजोरियों को बहुत ही हुस्न खूबी से नुमायां किया है, मगर दौर जाहिलियत से मुतनब्बी तक आते आते
قصیدے میں حجوں کا دائرہ سب و شتم اور گالی گلوچ تک پہنچ گیا۔ فارسی شاعری میں بھی حجویات کا سلسلہ فحش گوئی کی اس پست منزل تک آ گیا کہ شرافت و تہذیب کا دامن تار تار ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اردو ادب میں سب سے پہلے نصرتی نے باقاعدہ حجوں کو قصیدے کا موضوع بنایا۔ نصرتی کی حجوں میں جگہ جگہ ایسے اشارے نظر آتے ہیں جن سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نصرتی کی حج و نگاری معاصرانہ چشمک کا نتیجہ ہے۔ جہاں تک سودا کے حجویہ قصائد کا تعلق ہے، انہیں بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے جو مذہبی یا معاصرانہ چشمک کا نتیجہ ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جو ان کے عہد کی سماجی، سیاسی اور معاشرتی بدحالی کا آئینہ دکھاتا ہے۔ سودا نے جو حجویہ قصائد مذہبی مناقشات کی بنا پر تحریر کیے ہیں، ان میں اپنے مد مقابل کے لیے فحش اور مبتذل الفاظ کے استعمال میں کوئی عار محسوس نہیں کیا۔ اس کا بنیادی سبب شاید یہ ہے کہ وہ مذہبی معاملات میں کسی قسم کا طنز و تاریظ برداشت کرنے کے روادار نہ تھے۔ جہاں کہیں مد مقابل ان کی پیش کردہ دلیلوں سے قائل نہیں ہوتا، وہاں وہ تلخ روئی اور ترش روئی پر اتر آتے ہیں۔ اس طرح ایسے مواقع پر ان کی حجویات میں ادبیت کم اور مغلظات زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ مولوی ساجد کی حجوں میں سودا نے جو قصائد کہے ہیں، ان میں سے ایک قصیدے پر تبصرہ کرتے ہوئے شیخ چاند نے تحریر کیا ہے کہ اس میں مولوی ساجد کی خاندانی عصمت و عفت کی خرابی دکھائی ہے، اور اس اخلاقی برائی کے لیے جو خیالی امکانات ہو سکتے ہیں ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ یہی حال سودا کی ان حجویات کا بھی ہے جو انہوں نے معاصرانہ چشمک کے نتیجے میں فدوی لاہوری، میر زاہد اور مرزا فاخر مکین کے لیے کہی ہیں۔ میں ان ذاتی قسم کی حجویات پر گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ فنی اعتبار سے ان میں کوئی بلندی کا معیار نظر نہیں آتا۔ سماجی، معاشرتی اور سیاسی بدحالی کی واضح ترین تصویریں ان کے قصیدے تضحیک روزگار اور شہر آشوب میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان قصائد میں انہوں نے اپنی وسعت مشاہدہ کا کمال دکھاتے ہوئے ملازمت، مصاحبت، طبابت، تجارت، زراعت، شاعری، خطابت، مولویت، پیری مریدی، کتابت و وکالت وغیرہ کا پیشہ اختیار کرنے والے افراد کی صورتحال کو نہایت دلچسپ اور پر اثر انداز میں تشبیہوں اور تمثیلوں کے ذریعے بیان کیا ہے۔ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گھوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں کسو کی، تنخواہ کا پھر عالم بالا پا مکاں ہے، گزرے ہے صدا یوں الف و دانا کی خاطر، شمشیر جو گھر میں تو سپر بنیے کہ یہاں ہے، کہتا ہے نفر غرے کو صراف سے جا کر، بی بی نے تو کچھ کھایا ہے فاقے سے میاں ہے، یہ سن کے دیا کچھ تو ہوئی ہی عید وگرنہ شوال سے پھر ماہ مبارک رمضان ہے۔ مولوی صاحبان اگر مؤذنی یا امامت کا پیشہ اختیار کرتے ہیں تو ان کی صورتحال کیا ہوتی ہے، اس کی جھلک بھی ان اشعار میں آپ دیکھیں۔ ملا جو اذاں دیوے تو منہ موند کے اس کا، کہتے ہیں کہ خاموش مسلمانی کہاں ہے، رینکے ہے گدھا 8 پہر گھر میں خدا کے، نے ذکر نے صلات نہ سجدہ نہ اذاں ہے۔ سوداگری تو سودا کا آبائی پیشہ تھا، اس کی صورتحال سے وہ پوری طرح واقف تھے، اسی لیے سوداگری کی بدحالی کا سودا نے جو مرقع پیش کیا ہے وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ دیکھیں آپ کچھ شعر۔ سوداگری کیجئے تو ہے اس میں یہ مشقت، دکن میں بکے وہ جو خریدے سفہاں ہے، ہر صبح یہ خطرہ ہے کہ طے کیجئے منزل، ہر شام بدل وسوسے سود و زیاں ہے، لے جا کسی عمدہ کی سرکار میں دی جنس، یہ درد جو سنیے تو عجب طرفہ بیاں ہے، قیمت جو چکاتے ہیں سو اس طرح کا سالس، سمجھے ہے فروشندہ پا دزدی کا گماں ہے، جب مول مشخص ہوا مرضی کے موافق،
پھر پیسوں کی جاگیر کے عامل پر نشاں ہے، پروانہ لکھا کر گئے عامل کنے جس وقت، کہتا ہے وہ پیسا ابھی مجھ پاس کہاں ہے، ادھر سے پھر آئے تو کہا جنس ہی لے جا، دیوان و بیوتات یہ کہتے ہیں گراں ہے، آخر کو جو دیکھو تو نہ پیسے ہیں نہ وہ جنس، ہر ایک متصدی سے میاں اور تیاں ہے۔ سودا نے اس شہر آشوب میں شاعروں کی ابتری کو بھی نہایت دلکش اور پر اثر انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کا بھی ایک مرقع ملاحظہ فرمائیں، شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاحوال، دیکھے جو کوئی فکر و تردد کو تو یہاں ہے، مشتاق ملاقات انہوں کا کس و ناکس، ملنا انہیں اس سے جو فلاں ابن فلاں ہے، گر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دوگانا، نیت قطع تہنیت خانے زماں ہے، تاریخ تولد کی رہے 8 پہر فکر، گر رحم میں بیگم کی سنے نطفہ خاں ہے، اس قاطع حمل ہو تو کہیں مرثیہ ایسا، پھر کوئی نہ پوچھے میاں مسکین کہاں ہے۔ پروفیسر قاضی عبدالودود نے اپنے ایک مقالے میں سودا کے قصائد کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سودا کا شہر آشوب اردو میں اپنا جواب نہیں رکھتا، اور باوجود اس کے کہ اس کی تصنیف کو 2 صدیاں گزر گئی ہیں، اس کی تازگی باقی اور اس کا اثر برقرار ہے۔ سودا کا لہجہ ظریفانہ ہے، لیکن ان کے لب متبسم ہوں تو ہوں مگر ان کا دل رو رہا ہے۔ سودا نے جو تصاویر اپنے ہجویہ قصائد میں کھینچی ہیں وہ واضح اور تسلی بخش ہیں، وہ اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کی آنکھوں دیکھی یا آپ بیتی ہے۔ سودا نے اس قصیدے کا خاتمہ جس انداز میں کیا ہے، اس کی مثال اردو قصیدے کی پوری تاریخ میں شاید آپ تلاش کریں تو نظر نہ آئے۔ ذیل میں ان کے اسی قصیدے کے اختتامیہ اشعار بھی ملاحظہ کیجیے تاکہ سودا کی فنکاری و ہنرمندی کا بخوبی اندازہ ہو۔ آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، جمعیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے، دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام، عقبہ میں یہ کہتا ہے کوئی اس کا نشاں ہے، سو اس پر تیقن کسی کے دل کو نہیں ہے، یہ بات بھی گوئندہ ہی کا محض گماں ہے، یہاں فکر معیشت ہے تو وہاں دغدغہ حشر، آسودگی ہر فیست نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ سودا کے مدحیہ قصائد میں ممدوحین کے علاوہ انہوں نے اپنے ہجویہ قصائد میں جو تضحیک کے روزگار سے متعلق ہے، شرفا کی تباہی کا نقشہ بھی بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ اپنے ایک مہربان دوست کے گھوڑے کو بنیاد بنا کر انہوں نے شرفا کی تباہی کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور اسی نقشے کو بنیاد بنا کر پروفیسر محمود الہی نے اپنی کتاب اردو قصیدہ نگاری کا ارتقاء میں تحریر کیا ہے کہ سودا کو اردو کا انوری کہا جا سکتا ہے۔ تضحیک روزگار میں سودا کا طنزیہ انداز ایسا ہے جس کی خلش دل کے پار نہیں ہوتی۔ اس میں سودا نے بظاہر تو گھوڑے کی ہجو کی ہے، مگر اس کے پس پردہ مغلیہ سلطنت کے زوال آمادہ نظام کی مکمل مرقع کشی موجود ہے۔ آپ گھوڑے کی لاغری کا یہ بیان دیکھیے، ناطاقتی کو اس کی کہاں تک کروں بیاں، فاقوں کا اس کے اب میں کہاں تک کروں شمار، مانند نقش نال زمیں سے بجز فنا، ہرگز نہ اٹھ سکے وہ اگر بیٹھے ایک بار، اس مرتبے کو بھوک سے پہنچا ہے اس کا حال، کرتا ہے راکب اس کا جو بازار میں گزار، قصاب پوچھتا ہے مجھے کب کرو گے یاد، امیدوار ہم بھی ہیں کہتے ہیں یوں چمار، تنکا پڑا اگر کہیں دیکھے ہے گھاس کا، چونکے کو آنکھ موند کے دیتا ہے وہ پسار، خطے شعاع کو وہ سمجھ دستئے گیا، ہر دم زمیں پا آپ کو پٹکے ہے بار بار، ہے اس قدر ضعیف کہ اڑ جائے باؤ سے، میخیں گر اس کے تھان کی ہوئیں نہ استوار،
گھوڑے کی برق رفتاری کا بیان تو آپ نے سودا کے علاوہ دیگر شعرائے معاصرین و متاخرین کے ہاں ملاحظہ کیا ہوگا، مگر اس کی سست رفتاری کے بیان میں سودا کے ذیل کے اشعار دیکھیے اور سودا کی جدت و ندرت کی داد دیجیے۔ ایک دن گیا تھا مانگے یہ گھوڑا برات میں، دولہا جو بیاہنے کو چلا اس پہ ہو سوار، سبزے سے خط سیاہ سیاہ سے ہوا سفید، تھا سرو سا جو قد سو ہوا شاخ باردار، پہنچا غرض عروس کے گھر تک وہ نوجواں، شیخوخیت کے درجے سے کر اس طرف گزار، آگے سے توبڑا اسے دکھلاوے تھا سائیس، پیچھے نقیب ہانکے تھا لاٹھی سے مار مار، ہرگز وہ اس طرح بھی نہ لایا تھا رو براہ، ہلتا نہ تھا زمین سے مانند کوہسار، اس مضحکے کو دیکھ ہوئے جمع خاص و عام، اکثر مدبروں میں سے کہتے تھے یوں پکار، پہیے اسے لگاؤ کہ تا ہووے یہ رواں، یا باد باندھ پون کے دو اختیار۔ مندرجہ بالا تجزیے کی روشنی میں ہم اس بات کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ سودا قصیدے کے میدان میں صرف میدان مدح کے ہی بیتاج بادشاہ نہیں ہیں، بلکہ میدان حجم میں بھی منفرد و یگانہ روزگار ہیں۔ ان کی سماجی حجویات کی تازگی و دلکشی زمانے کے سرد و گرم سے محفوظ ہے، اور اپنی انہی شعری خوبیوں کی بنا پر سودا معاصرین و متاخرین میں ممتاز و منفرد تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ نے بڑی توجہ سے سنا، اس کے لیے شکریہ۔